اللہ وحدہ لا شریک لہ، بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر رہنما مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ عزیز دوستوں، بھائیوں، آج کا دن اور یہ گھڑیاں انتہائی دکھ والی ہیں، مصیبت والی ہیں۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن کے اندر ظلم عظیم ہوا۔ محرم الحرام کے مہینے میں نواسہ رسول کو امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا اور 61 ہجری تھی، 10 محرم الحرام اور جمعہ کا دن تھا، اور یہی وقت تقریباً لگتا ہے۔ اسی وقت کے آگے پیچھے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ کچھ ساتھی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اگر وہ سیدھا ہو جائے تو میرے لیے آسانی ہوگی کہ میری گفتگو کو اچھے طریقے سے سنا جا رہا ہے۔ اگر ٹیک لگا کے بیٹھیں گے، نیند آ گئی تو وہ ٹوٹ جانا۔ تو میں آپ کے گوش گزار کر رہا تھا کہ محرم الحرام کا مہینہ تھا، 10 محرم الحرام تھی، اور یہی گھڑیاں تھیں، یوم عاشور تھا، 10 محرم الحرام کے دن کسی نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ امام حسین علیہ السلام در حقیقت ہمارے، کیونکہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اسلام کو قبول کیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول اور اہل بیت میں سے۔ اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بچے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ سب اہل بیت سے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی آل اولاد کی سیدہ فاطمہ بھی، حضرت امام حسن و حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور آل عباس، آل عقیل اور آل علی، یہ تمام لوگ اہل بیت میں سے ہیں۔ اب اہل بیت کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک آیت کو ارشاد فرمائی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ رب العزت اس چیز کا ارادہ کرتا ہے، لیرید اللہ، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے تمہیں پاک کرے، پاکیزہ کرے اور تطہیر بنا دے۔ یعنی اہل بیت خار وہ ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، صدقہ جن کے اوپر حرام ہے وہ اہل بیت اطہار ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ام الفضل ایک دن سو رہی تھی۔ ام الفضل حضرت عباس کی اہلیہ ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ ام الفضل سو رہی تھی، سوتے ہوئے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹا ہے، ایک حصہ اترا ہے، اور وہ ام الفضل کی گود میں گر گئی، اور ام الفضل نے اس ٹکڑے کو پکڑ لیا۔ بڑی پریشانی کے عالم میں آئی، غمزدہ سی ہو کے آئی، پریشانی کے عالم میں آ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا۔ اس خواب کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا ٹوٹا ہے اور وہ میری گود میں گرا، اور اس ٹکڑے کی ہم آج گفتگو کریں گے، اس ٹکڑے کو جنہیں امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی آج شہادت ہوئی، انہیں کی عظمت، انہیں کی رفعت، انہیں کی شان کے بارے میں گفتگو کی ہے، کیونکہ ان کی شان، عظمت، رفعت، مقام بہت بلند ہے، مگر کچھ لوگوں نے ان کی شان کو، عظمت کو، رفعت کو اتنا کم کر دیا، کہا کہ عقیدت ہے، مگر عقیدت نہیں، در حقیقت اس شان کو، عظمت کو نیچے لے جایا، جو شان، عظمت ان کی
چڑھتا رہا، عمر فضل بھی خوش ہو گئی، گھر چلے گئے، وقت جو ہی گزرتا رہا، یہ خواب تو در حقیقت دیکھا جا چکا تھا، اس کی تعبیر 4 ہجری میں جا کر کے پوری ہوئی، شعبان کے مہینے امام حسین علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں جنم لیا، 4 ہجری میں شعبان کے مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہا اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا ہے جس کا نام میں نے جو ہے نا وہ حرب رکھا ہے، آپ چلیے گھر میں جا کر کے اس بچے کو دیکھیے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا ہے۔ اللہ کے نبی اٹھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، اپنے لفظ جگر امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھایا اور حضرت علی سے دوبارہ سوال کیا، اے علی، اس ننھے سے پھول کا تو نے کوئی نام بھی رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ حضرت علی کہنے لگے، اللہ کے نبی، میں نے اس کا نام حرب رکھنا ہے، حرب۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تو نے اس کا نام حرب نہیں رکھنا، اور نام بھی تو نے نہیں رکھنا، اور اس کا نام بھی حرب نہیں رکھا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ باتوں کا تبادلہ کرنے لگے، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ لخت جگر میرا بیٹا ہے، اگر میں اس کا نام نہیں رکھ سکتا تو پھر اس کا نام کون رکھے گا؟ اللہ کے نبی، اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اس کا نام میں رکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی، تو پھر اس کا نام کیا رکھا جائے گا، کیا رکھیں گے؟ فرمایا، سمع دعا حسین، میں نے اس کا نام حسین رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر، اپنے ننھے سے پھول کا نام امام حسین علیہ السلام رکھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے دائیں کان میں اذان دی، بائیں اقامت کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کا عقیقہ بھی کیا۔ اب وقت گزرتا رہا، امام حسین علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، پروان چڑھتے گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں گھر سے نکلے تو دیکھا گلی کے اندر جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کھیل رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے امام حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھایا، اور گود میں اٹھانے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو پیار کرنے لگے۔ پیار کرتے کرتے بوسہ بھی لے رہے ہیں، سینے کے ساتھ لگا بھی رہے ہیں اور سونگھ بھی رہے ہیں، خوشبو کو سونگھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مانا کہ آپ کا لخت جگر ہے، مانا کہ آپ اس کے ساتھ شدت سے پیار کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ بے انتہا محبت ہے، پیار ہے، آپ بوسہ بھی لے رہے ہیں، چوم بھی رہے ہیں، اور اپنے سینے سے بار بار لگا بھی رہے ہیں۔ اللہ کے نبی، یہ خوشبو سننا بار بار چہرے سے، باتوں سے، جسم سے آپ جو ہے ان کی خوشبو کو سن رہے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریحانی طابہ، ریحانی طابہ۔ او میرے صحابہ کرام، یہ میرا بچہ وہ ہے، اور یہ میرے دونوں بچے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام ہو۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے فرمایا، یہ میرے جنت کے پھول ہیں، اور یہ جنت کے پھولوں کی خوشبو ہے جو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہا ہوں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین شباب من اہل الجنہ،
हुआ खैरुम मिनहुमा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं और इनका बाप इनसे भी बेहतर है। अल्लाह के नबी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम रखा। एक बच्चा वो भी है कि पैगंबर ने दुआ की और अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरियाद की, मांग के लिया, क्या कहा? काफ हा या ऐन स्वाद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदान खफिया क़ाल रब्बी इन्नी वहन अल-अज़्म मिन्नी वश्तअल ar-रअसु शैबन। अल्लाह हाथों को बुलंद किया, ज़करिया ने अपने हाथों को उठा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ काल मिला के अपनी फरियाद रखी, अपनी दुआ रखी। अल्लाह मेरी फरियाद को सुन, अल्लाह मेरी दुआ को सुन, अल्लाह मेरे सर में देख ले, शोले मार रहा है बुढ़ापा, ये सफेदी आ चुकी है, मुझे डर है, मेरे अजीज़ों अकरबा है, कल को मेरे ऊपर कोई बुरा सलूक ना कर दे। अल्लाह मुझे वारिस की ज़रूरत है, अल्लाह मुझे वारिस चाहिए, अल्लाह मुझे बेटा चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा ज़करिया तुझे बेटा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, और बेटा दूंगा, उसका नाम भी मैं खुद रखूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बेटा दिया, नाम यहया रखा। और जब नाम यहया रखा, अल्लाह ने कहा नाम भी मैंने खुद रखा है, आज से पहले कभी किसी भी बशर का नाम यहया नहीं रखा। ये यहया अलैहिस्सलाम है, नाम अल्लाह ने रखा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में ये कहा है, या ज़करिया वज़कुर फिल किताब मरियम, सूरतुल मरियम में ये बात कही है, या ज़करिया खुल किताब बिक़ुव्वा, ऐ ज़करिया मजबूती के साथ किताब को पकड़, अपनी किताब को जो हमने नाज़िल की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी बनाया है, नबुव्वत दी है। इधर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लफ्ज़ जिगर का नाम रखा है, इधर नबी बना, अल्लाह ने नाम रखा, इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम रखा, तो जन्नत के नौजवानों के सरदार। बदबख्त है, लानती है वो इंसान जिसके दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मोहब्बत और अक़ीदत प्यार नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह से कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अहिब्बुहुमा फअहिब्बुहुमा, अल्लाह मैं इन दोनों से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो, इमाम हसन अलैहिस्सलाम हो, अल्लाह मैं इन दोनों के साथ प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, अक़ीदत करता हूँ। अल्लाह तू भी इनके साथ प्यार कर ले। देख प्यार की लिस्ट कहाँ तक जाएगी, प्यार का ताल्लुक कहाँ तक जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ हो रही है, अल्लाह तू भी इनके साथ मोहब्बत कर, प्यार कर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में कहा, क़ालू अतअजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है इनके साथ मोहब्बत प्यार करना। तुम इस बात पे हरगिज़ ताज्जुब ना करो, मैं इनके साथ मोहब्बत करता हूँ, मैं तारीफ किया गया हूँ, मैं बुजुर्गी वाला हूँ, मैं पढ़ाई वाला हूँ, मेरी शान को लायक है, मेरा काम है इनके साथ मोहब्बत करना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ कौन कह रहा? अर्श मुअल्ला से ऐलान आ रहा है। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बात का ऐलान कर देता है, मुझे किसी के साथ मोहब्बत और प्यार है, वो अकेला ऐलान नहीं करता, वो फरिश्तों को बुलाता है, फरिश्तों के सरदारों को बुलाता है। क्या लम्हा होगा, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाया होगा, मीकाईल अलैहिस्सलाम को बुलाया होगा, इसराफील अलैहिस्सलाम को बुलाया होगा, फरिश्तों की सारी सरदार और फौज को बुलाया होगा, सब में ऐलान किया होगा, वो सुन लो मेरे फरिश्तों, मैं अहले बैत अतहार से, इमाम हसन से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। तुमने मेरे फरिश्तों, तुमने भी प्यार करना है, तुमने भी अक़ीदत करनी है, तुमने भी अपनी अक़ीदत का इजहार करना है। ये बात कभी नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब सब में ऐलान कर दिया और कहा होगा, जा जिब्रील जा करके फलक से लेके सातों आसमानों की बुलंदियों तक जितने फरिश्ते हैं सब में ऐलान करवा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कह दिया, मैंने इनके साथ मोहब्बत की है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत की है, मोहब्बत का इजहार किया है। जब अल्लाह ऐलान कर देता है, फिर अहले ज़मीन के अंदर अल्लाह कमुल हाकिमीन उस इंसान के लिए, उस बशर के लिए, उस लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत
چھوٹی نہیں شخصیات، ہم پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی بڑی شان ہے، بڑی رفعت ہے، بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کرام کو رتبہ دیا، شان دی، عظمت دی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق بنایا، صداقت کی علامت بنایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدالت کا منبر اور محراب بنایا۔ جناب علی کو حیدر کرار بنایا۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے حضرت عثمان غنی کو حیا کا علمدار بنایا، امیر معاویہ کو سیاست کا علمدار بنایا، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استقامت کا پہاڑ بنایا، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو جنت کے نوجوانوں کا سردار۔ مگر ہم نے کیا کیا ہے؟ باپ مر جاتا ہے نا تو کھانا بھول جاتا ہے، پینا بھول جاتا ہے، ماں مر جائے تو کھانا پینا دنیا بھول جاتی ہے، چاہے جائے کہ چند دن کے بعد زندگی معمول پہ آ جاتی ہے۔ مگر ہم کیسی عقیدت کرتے ہیں، ہمارا کیسا پیار ہے کہ ہم وہ پکوان پکا کے بانٹیں گے کہ جب ہمارے کوئی مہمان آئے، گھر میں کوئی مہمان آئے تو اس کی دعوت کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں۔ وہ پکوان بانٹ کر کے پکا کر کے بانٹا جاتا ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ عقیدت نہیں ہے۔ ان کی طرف دیکھو جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے خون کو بیچ دیا۔ اللہ رب العزت قرآن میں ان کے بارے میں گواہیاں دیتا ہے۔ یہی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام، اور یہی ہے امام حسن علیہ السلام، کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی یہ دونوں مسجد نبوی سے نکلے، اور نکلتے نکلتے نا آگے دیکھا امام حسن علیہ السلام۔ حضرت ابو بکر صدیق نے امام حسن علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھایا، اور اٹھا کر کے بتا کیا کہا، بے ابی حسن، بے ابی حسن، اے حسن تجھ پہ میرے باپ قربان، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام۔ اور ساتھ ہی ساتھ بتا کیا کہہ رہے ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ کہہ رہے ہیں بشبیہ نبی چن، بشبیہ نبی چن، اے علی یہ تیرا لخت جگر امام حسن تجھ جیسا نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ ہے۔ علی دیکھ امام حسن کی آنکھوں کی طرف دیکھ، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے ملتی ہے، ان کے ہونٹوں کو دیکھ، علی ان کی پیشانی کو دیکھ، اپنے لخت جگر حسن کے چہرے کی طرف دیکھ، یہ چہرہ بالکل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ملتا جلتا ہے۔ پھر کیا ہی کہنا ان کی عظمت کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں۔ اے حسین تیرے کے بارے میں کیا عظمت ہے، تیری رفعت کے بارے میں کیا مقام ہے۔ امام حسن واہ کیا بات ہے، ان میں کیا ہوں گے جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا نام رکھا ہوگا۔ اے امام حسین وہ وقت اور لمحہ کیا ہوگا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھا کر کے تجھے کھلایا ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر اور زبان نبوت کو چوسنے والا امام حسین علیہ السلام، واہ حسین واہ حسین ہم یوں کہتے ہیں، اور لوگ کچھ اور کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام تیری شان، رفعت، مقام اور عظمت کا کیا کہنا ہے۔ تو مسجد نبوی کا مقتدی بنا، مسجد نبوی کا امام بنا، تو قاری قرآن بنا، حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر گوشہ بنا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ بنا۔ اے حسین تیرے لیے کیا کہنے ہے، تو حرم کا امام بنا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تیرے بھائی، حضرت ابو بکر صدیق تیرا بھائی، حضرت عثمان تیرے بھائی، اے حسین تیرے لیے کیا کہنا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان عظمت ایسے ہی معمولی سی نہیں۔ بالآخر وہ وقت بھی قریب آیا
جب اتنی شان عظمت مل گئی 8 ذوالحجہ کو سفر شروع کیا اور محرم میں جا کر کے کربلا پہنچے، اور کربلا میں پہنچ کے امام حسین علیہ السلام 10 ذوالحجہ ہے، رات کا وقت ہے، اور اپنے خیمے میں گئے ہیں، 72 لوگ ساتھ ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کا قافلہ روکنے کے لیے 40,000 فوج کھڑے، اور امام حسین رات کے اندھیرے میں خیمے میں دیے کو جل رہا تھا، اسے بجھا کے کہتے ہیں دیکھو میں یہاں پہ لڑنے نہیں آیا تھا، جنگ و جدل نہیں کرنے آیا تھا، تم صورتحال تمہارے سامنے ہے، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، جو یہاں رہنا چاہتا ہے میرے ساتھ وہ یہاں رہ لے۔ دیے کو بجھا دیا، اور دیے کو بجھایا گیا۔ دیے کو بجھانے کے بعد جب دوبارہ اسے جلایا تو دیکھا سبھی لوگ بیٹھے ہیں۔ کہا امام حسین جب ہم تیرے ساتھ وہاں سے چلے تھے، تیرے ساتھ لڑیں گے بھی، تیرے ساتھ بات بھی کریں گے، تیرے ساتھ مل کے گفتگو بھی کریں گے، اے امام حسین اگر تجھے شہید کیا گیا تیرے ساتھ جام شہادت کو بھی پیئیں گے، اے امام حسین تو جنت میں جائے گا، تیرے ساتھ ہم جنت میں بھی ضرور جائیں گے، تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ بالآخر صبح ہوئی، صبح کے بعد پھر جا کر کے خیمہ میں اپنی عورتوں سے کہا اگر مجھ پہ مصیبت آ گئی، اذا قتلتم، اگر مجھے قتل کر دیا گیا، تم نے واویلا نہیں، شور نہیں کرنا۔ یہی وہ وقت تھا، یہی وہ گھڑیاں تھی۔ ابن عباس کہتے ہیں مجھے خواب آیا، خواب کے اندر یہ اسی وقت میں دیکھ رہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شیشی لے کر کے، کانچ کی شیشی میں اس کے اندر لہو کو ڈال رہے ہیں، خون کو بھر رہے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ابن عباس یہ میرے حسین کا خون ہے جو میں اس کے اندر جمع کر رہا ہوں۔ بالآخر آپ امام حسین علیہ السلام نے چھوٹا سا ننھا سا بچہ اٹھایا، آگے بڑے گفتگو کرنے کے لیے کوفیوں نے باغیوں نے دور سے تیر چلائے، امام حسین علیہ السلام کی گود میں چھوٹا سا لخت جگر اٹھایا، اسے بھی شہید کر دیا۔ اور بالآخر وہ چہرہ جسے چوم چوم کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان اور راحت حاصل کرتے تھے، جس چہرے کو خوشبو کو سونگھ کے جنت کی خوشبو پاتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کی جو ہے بھوک پیاس کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخصیت کے لیے اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے لیے جن کو آپ خود اللہ کے نبی سواری بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ مبارک کو چھوڑ کر کے امام حسین علیہ السلام کے لیے نیچے اترے، نیچے اتر کے اٹھا کر کے پیار کیا خطبے کے دوران۔ اسی وقت اسی گھڑی آج 10 محرم الحرام جمعہ کے دن یہی وہ وقت تھا جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، وہ یہی وہ گھڑیاں تھیں جب امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو ان کے جسم اطہر سے جدا کیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔